بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، مائی نیم از شہزاد۔ اور ویورز، آج ہم اپنی انگلش بول چال کا سبق نمبر 507 سٹارٹ کر رہے ہیں، جس کی ہر ویڈیو میں روزمرہ استعمال کے 5 فقرے شامل ہوتے ہیں جو کہ سادہ مگر کارآمد ہوتے ہیں۔ سو لیٹس اسٹارٹ دا ایپیسوڈ نمبر 507 آف انگلش بول چال۔ ویورز، آج کا سینٹینس نمبر 1 اور اوورال سینٹینس نمبر 3611 یعنی 3611 3610 جو سینٹینس ہے وہ اس سے پہلے اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ مجھے یہ گاڑی چلانے کی اجازت نہیں ہے، یعنی مجھے اجازت کسی اور نے دینی ہے، مجھے صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ میں بتا رہا ہوں کہ مجھے یہ گاڑی چلانے کی اجازت نہیں ہے۔ I am not allowed to drive this car۔ جب بھی ہوگا جی مجھے یہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، مجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے، مجھے یہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو وہ فقرہ پیسو میں ہوگا، کیونکہ آپ نے اس میں کوئی کام نہیں کرنا بلکہ آپ کسی اجازت کے ڈیپینڈنٹ ہیں۔ اگر یہ کہیں کہ میں یہ کام کروں گا دین تو واضح ہے آپ یہ کام کریں گے، لیکن مجھے یہ گاڑی چلانے کی اجازت نہیں ہے، میں یہ کام، اگر یہ آپ کہوں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ڈوئر آف دا ورب آپ ہیں۔ مجھے یہ گاڑی چلانے کی اجازت نہیں ہے۔ I am not allowed to drive this car۔ نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 2۔ ہم کل صبح 10 بجے فیصلہ سنائیں گے۔ ہم کل 10 بجے فیصلہ سنائیں گے۔ We will announce the decision at 10 a.m. tomorrow۔ We will announce the decision at 10 a.m. tomorrow، یعنی صبح کا مطلب 10 a.m. کا مطلب ہوگا صبح ہوگا۔ We will announce the decision at 10 a.m. tomorrow۔ ہم کل صبح 10 بجے فیصلہ سنائیں گے۔ نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 3۔ میں اسے اسکول کے دنوں سے جانتا ہوں۔ میں اسے اسکول کے دنوں سے جانتا ہوں، میں اسے بچپن سے جانتا ہوں، ہم بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ میں اسے اسکول کے دنوں سے جانتا ہوں۔ I have known him since school days۔ I have known him since school days۔ میں اسے اسکول کے دنوں سے جانتا ہوں۔ نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر 4۔ وہ یہ ایوارڈ جیتنے والا پہلا طالب علم ہے۔ وہ یہاں آنے والا پہلا مہمان ہے۔ وہ یہ انعام جیتنے والا پہلا غیر ملکی ہے۔ تو اس طرح کے آپ سینٹینس بنا سکتے ہیں۔ He is the first student to win this award۔ He is the first student to win this award۔ وہ یہ ایوارڈ جیتنے والا پہلا طالب علم ہے۔ نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 5۔ کیا وہ شام کو ٹیلی ویژن دیکھتا ہے؟ اب ویورز یہاں پہ ایک چیز آپ کو نوٹ کرنی پڑے گی، جتنے اب یہ دیکھیں سپوز 3615 سینٹینس ہو رہے ہیں، اب اس میں سے سپوز کہہ لیں کہ کوئی 100-200 سینٹینس ایسے ہوں گے جو کہ کسی طرح بھی مطابقت نہیں رکھتے ہوں گے اسپوکن انگلش سے، لیکن باقی 3500 سینٹینس ایسے ہوں گے جو کسی نہ کسی اسپوکن انگلش کے سینٹینس میں بڑے فٹ آتے ہوں گے۔ مثلا کیا وہ شام کو ٹیلی ویژن دیکھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو سادہ بنائیں، وہ شام کو ٹیلی ویژن دیکھتا ہے مین کہ اس کی ایک عادت ہے، تو عادت کو بتانے کے لیے پازیٹیو کا فقرہ بھی بول سکتے ہیں، میں شام کو ٹیلی ویژن دیکھتا ہوں، میں شام کو ٹیلی ویژن نہیں دیکھتا۔ اور اگر کسی سے کسی کی عادت پوچھنی ہو تو پھر یہی پوچھیں گے نا، کیا وہ شام کو ٹیلی ویژن دیکھتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا فقرے کو آپ اس سینس میں کریں کہ کیا وہ رات کو جم جاتا ہے، کیا وہ فلاں جگہ پہ یہ کام کرنے جاتا ہے، مین کہ اس کی ایک عادت ہے کہ کیا وہ یہ عادت کرنے وہاں فلاں چیز جاتا ہے۔ کیا وہ شام کو ٹیلی ویژن دیکھتا ہے؟ ڈز ہی واچ ٹیلی ویژن ان دا ایوننگ۔ اور جو پریزنٹ عادات ہوں گی وہ پریزنٹ سمپل ٹینس سے
پوری ہوں گی. لہٰذا ٹینس کا استعمال آنا اور وکیبلری آنا اور پھر اس کو اس کے مطابق بولنا، یہی اسپوکن انگلش ہے. اسپوکن انگلش یہ نہیں کہ 10 فقرے رٹنے کے لیے دے دیں کہ جی اس کی پریکٹس کریں. اس سینس کو سمجھنا ہے کہ بھئی یہ فقرہ ہیبٹ والا ہے، یہ فقرہ ڈیلی روٹین والا ہے، یہ فقرہ شیڈیول والا ہے کہ جس میں ایک سرکاری کام کا شیڈیول یا کسی چیز کا شیڈیول ہوتا ہے. پریزنٹ سمپل کے سارے استعمالات، پریزنٹ کنٹینیوس کے، پریزنٹ پرفیکٹ کے، تو یہ سارے استعمال ود گرامر، ود پریکٹس، ود وکیبلری، یہی اسپوکن انگلش ہے. یہی ہر جگہ پہ سکھائے جاتے ہیں. 26 الفابیٹس ہیں انگلش کے، ان کو جسٹ مکس کر کے کسی نہ کسی شکل میں دانا. ڈوئر آف ایکشن ہے تو یہ ایکٹیو ہے، اگر کام کے اوپر زور دیا گیا ہے تو پھر یہ پیسیو ہے. تو یہ پیسیو ایکٹیو والے فقرے سارے کے سارے کسی نہ کسی شکل میں جب آپ کو آئیں گے تو یہ آپ کی جو اسپوکن انگلش ہے وہ مضبوط ہوگی. کیا وہ شام کو ٹیلی ویژن دیکھتا ہے؟ ڈز ہی واچ ٹیلی ویژن ان دا ایوننگ؟ یعنی کسی سے آپ کو اس کی عادات پوچھ رہے ہیں کہ بھئی کیا تم شام کو ٹیلی ویژن دیکھتے ہو؟ اگر دیکھتے ہو یا مہمان کو پوچھا جائے تو پھر میں اس کے مطابق ارینجمنٹ کروں.